کہ میں بھی کتنا عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ تو یاد رکھیں، دیکھیے کوئی بلاول بھٹو، کوئی نواز شریف، کوئی جنرل حافظ صاحب، کوئی کسی نے یہ مسئلہ نہیں کریٹ کیا ہے اگر اس آدمی میں یہ لالچ نہ ہو، اس آدمی میں ایروگنس نہ ہو۔ اس آدمی میں ایروگنس کیا ہے؟ اس آدمی میں ایروگنس یہ ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ نہیں رہے گا تو سپریم کورٹ نہیں رہے گا، کوئی کانسٹیٹیوشن کو وہ حفاظت نہیں کرے گا۔ یہ ایروگنس ہے اس کی، اور لالچ آپ کو معلوم ہے۔ تو کانسنٹریٹ کریں کہ آپس میں نہ جھگڑا کریں۔ یہ 26 امینڈمنٹ میں جو بھی کچھ ہے، اس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں، کچھ انتہائی بیوقوفانہ باتیں ہیں، لیکن ان تمام چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن جس بات پہ کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی وہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ must go، اور اس کے بعد اس کو کوئی نوکری نہیں ملے گی، کوئی جوڈیشل پوسٹ نہیں ملے گی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کل 3 کام کر دیں تو یہ کرائسس ڈیفیوز ہو جائے گا۔ پہلا کام، بھائی 10 دن رہ گئے تمہارے جانے میں، چیمبر ورک کرو، جا کے کیوں کورٹ میں بیٹھ رہے ہو؟ ہینڈ اوور کرو 5 سینئر موسٹ ججز کو سپریم کورٹ کا۔ وہ نمبر 2، سو موٹو لیں یا فل کورٹ بلائیں اور حکومت سے کہیں نوٹیفیکیشن ایشو کریں۔ بھائی تمہیں کوئی کھانا نہیں دے سکتا، کیونکہ جو کھانا دیتے ہیں فیئر ویل کا وہ چیف جسٹس دیتا ہے آنے والا، اس کا اپوائنٹمنٹ نہیں ہوا، اب تمہیں کھانا بھی نہیں ملے گا 25 تاریخ کو۔ اپنے کھانے کے بارے میں سوچو یار۔ اور تیسری چیز جو ہے، وہ جو کرنا چاہیے، دیکھیں بات یہ ڈونٹ سے بہتر یہ ہے کہ حبیب جالب نے ان کے بارے میں کہا تھا، ان جیسے لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ لوگ ڈرتے ہیں دشمنی سے تیری، ہم تیری دوستی سے ڈرتے ہیں۔ ان کی محبت میں جو زخم کھائیں، ان کے اوپر کانسنٹریٹ کریں، نہ لڑیں۔ یہ سب ہمارے لیڈر ہیں۔ تیسری بات کہ یہ جو امینڈمنٹس ہیں، اس پہ سپریم کورٹ کو سو موٹو لے کے اور ڈیکلیریٹری ججمنٹ دینی چاہیے کہ بھئی ہر امینڈمنٹس کی کوئی پیرامیٹرز ہوتی ہیں، وہ دے دیں۔ امینڈمنٹ پارلیمنٹ کا حق ہے، اس کو نہیں روکا جا سکتا امینڈمنٹ کرنے کا، بٹ سرٹن پیرامیٹرز۔ آخر میں کہوں گا، دیکھیے ایک تو کوشش یہ ہے، اور یہ صرف اس چیف جسٹس کی وجہ سے، میں کسی کو بلیم نہیں کرتا سوائے اس کے، کوشش یہ ہے کہ یا تو یہ اب ان کو سپریم کورٹ میں تو نہیں رکھا جائے گا، تو یہ اپنے لیے نوکری بنا رہے ہیں، وہ ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن۔ اس لیے مجبور ہیں یہ پولیٹیکل لیڈرز کہ یار اس پاگل آدمی کو کہاں نوکری دیں، اس کی نوکری بنائی جا رہی ہے۔ اب قاضی صاحب کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید نوکری بھی نہ ملے اور سپریم کورٹ میں بھی نہ رہے، تو کیا کوشش کر رہے کہ وہی بچوں کی طرح، اگر میں نہیں کھیلوں گا تو کسی کو کھیلنے نہیں دوں گا۔ تو بھائی منصور علی شاہ صاحب کو ختم کرو، منصور علی شاہ صاحب کو بائی پاس کرنا چاہتے ہیں اور سپریم کورٹ میں جھگڑا کروانا چاہتے ہیں سینیورٹی وائلیٹ کر کے۔ تو دیکھیے یہ ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ صرف ان کے لیے بن رہا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے گا 25 کے بعد جب اس عذاب سے چھٹکارا حاصل مل جائے گا۔ نمبر 2، پھر اگر میرا نہیں ہوگا سپریم کورٹ تو میں تباہ کر دوں گا سپریم کورٹ کو۔ تو اب سیڈلی کچھ اور ججز بھی بیٹھے ہوئے جو سیاسی لیڈران کو اور اوروں کو کہہ رہے ہیں ہم حاضر ہیں۔ تو شروع ہوا تھا مجھے کیوں نکالا، پھر آئے قاضی صاحب مجھے نہیں نکالو، اب کچھ اور جج صاحب آ گئے ہیں جو چیف جسٹس بننا چاہتے ہیں یا وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کے چیف جج، اب وہ ایک اور نعرہ لگا رہے ہیں کہ مجھے کیوں نہ لاؤ۔ تو اس چیز پہ کانسنٹریٹ کریں۔ چنا صاحب، اختیار علی چنا صاحب اور تمام مینیجنگ کمیٹی کو بہت بہت مبارکباد کہتا ہوں کہ انہوں نے اتنا لائیولی سیشن کیا ہے،
اتنی اختلاف کے ساتھ یہ تو اسمبلی میں بھی نہیں ہوتا. اس پہ تالیاں ہو جائے. ایٹ لیسٹ یہاں ڈیبیٹ تو ہو رہی ہے. جی 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 دیکھیے ہم جھگڑا کیوں کر رہے ہیں آپس میں؟ ہم جھگڑا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارا مسئلہ کریٹ کس نے کیا. یہ جو مسئلہ چل رہا ہے کہ ایک اتنی بڑی امینڈمنٹ بل لانی پڑ رہی ہے اور نئے چیف جسٹس صاحب کا نوٹیفیکیشن نہیں ایشو ہو رہا، یہ کسی سیاسی لیڈر کی وجہ سے نہیں ہو رہا. اس میں کسی سیاسی لیڈر کا قصور نہیں ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی قصور نہیں ہے، اس میں صرف ایک شخص کا قصور ہے، وہ ہے چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب. کسی سیاسی لیڈر کو میں بلیم نہیں کرتا. اس پوری کرائسس کو کریٹ کیا ہے کیونکہ قاضی فائزی صاحب کی ایک ڈیمانڈ ہے، مجھے نہیں نکالو. یہ پوری امینڈمنٹ کا اصل میں پریمبل میں لکھ دینا چاہیے، مجھے نہیں نکالو. تو دیکھیے نہ لڑیں آپس میں، کانسنٹریٹ کریں. اگر یہ شخص میں ایروگنس نہیں ہوتی، اس شخص میں لالچ نہیں ہوتی، تو کوئی جنرل، کوئی انٹیلیجنس کا ہیڈ، کوئی سیاسی لیڈر کچھ نہیں کر سکتا. صرف اور صرف اسی کی وجہ سے. اسی لیے یاد رکھے وہ شاعر کا شعر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. ہم نے کسی سیاسی لیڈر کو سپریم کورٹ کی کنجی نہیں دی تھی، کسی سیاسی لیڈر کو کانسٹیٹیوشن کی پروٹیکشن کا محافظ نہیں بنایا تھا. ہم نے ان چیف جسٹس صاحب کو بنایا تھا. اور ایک کنجی رکھ کے، دروازے کھول کے، اور گانا سن رہے ہیں رفیع اور عائشہ بھوسلے کا، ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے کہ دل ابھی بھلا نہیں. بھائی ہمارا دل بھر گیا ہے، آپ جائیں چھوڑ کے. بڑے بدقسمت شخص ہے. دیکھیے یہ شخص انتہائی بدقسمت شخص ہے. اس سے سارا پاکستان محبت کرتا تھا، اس سے وکلا محبت کرتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے. اس نے وہ سب گوا دیے، سب گوا دیے. میں بتاتا ہوں، اور میں نے ان سے کہا بھی ہے قاضی صاحب سے، 26 اکتوبر کو ان میں سے کوئی آپ کا فون بھی نہیں اٹھائے گا جو ابھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہیڈ بنا دیں گے. جان ایلیا کی وہ بات یاد آتی ہے کہ میں بھی کتنا عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. تو یاد رکھیں، دیکھیے کوئی بلاول بھٹو، کوئی نواز شریف، کوئی جنرل حافظ صاحب، کوئی کسی نے یہ مسئلہ نہیں کریٹ کیا ہے اگر اس آدمی میں یہ لالچ نہ ہو، اس آدمی میں ایروگنس نہ ہو. اس آدمی میں ایروگنس کیا ہے؟ اس آدمی میں ایروگنس یہ ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ نہیں رہے گا تو سپریم کورٹ نہیں رہے گا، کوئی کانسٹیٹیوشن کو وہ حفاظت نہیں کرے گا. یہ ایروگنس ہے اس کی، اور لالچ آپ کو معلوم ہے. تو کانسنٹریٹ کریں کہ آپس میں نہ جھگڑا کریں. یہ 26 امینڈمنٹ میں جو بھی کچھ ہے، اس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں، کچھ انتہائی بیوقوفانہ باتیں ہیں، لیکن ان تمام چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن جس بات پہ کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی وہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ must go. اور اس کے بعد اس کو کوئی نوکری نہیں ملے گی، کوئی جوڈیشل پوسٹ نہیں ملے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کل 3 کام کر دیں تو یہ کرائسس ڈیفیوز ہو جائے گا. پہلا کام، بھائی 10 دن رہ گئے تمہارے جانے میں،
चेंबर वर्क करो जाके, क्यों कोर्ट में बैठ रहे हो? हैंड ओवर करो 5 सीनियर मोस्ट जजेस को सुप्रीम कोर्ट का वो। नंबर 2, सुओ मोटो लें या फुल कोर्ट बुलाएं और हुकूमत से कहें नोटिफिकेशन इशू करें। भाई तुम्हें कोई खाना नहीं दे सकता, क्योंकि जो खाना देते हैं फेयरवेल का वो चीफ जस्टिस देता है आने वाला, उसका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। अब तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा 25 तारीख को। अपने खाने के बारे में सोचो यार। और तीसरी चीज जो है वो जो करना चाहिए, देखिए बात ये, डोनेट से बेहतर ये है कि हबीब जालिब ने इनके बारे में कहा था, इन जैसे लोगों के बारे में कहा था कि लोग डरते हैं दुश्मनी से तेरी, हम तेरी दोस्ती से डरते हैं। इनकी मोहब्बत में जो जख्म खाएं, इनके ऊपर कंसंट्रेट करें, ना लड़ें। ये सब हमारे लीडर हैं। तीसरी बात कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं इस पे सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेके और डिक्लेरेटरी जजमेंट देनी चाहिए कि भाई हर अमेंडमेंट्स की कोई पैरामीटर्स होती है, वो दे दें। अमेंडमेंट पार्लियामेंट का हक है, उसको नहीं रोका जा सकता अमेंडमेंट करने, बट सर्टेन पैरामीटर्स। आखिर में मैं कहूँगा, देखिए एक तो कोशिश ये है, और ये सिर्फ इस चीफ जस्टिस की वजह से है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता सिवाय इसके। कोशिश ये है कि या तो ये अब इनको सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं रखा जाएगा, तो ये अपने लिए नौकरी बना रहे हैं, वो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए मजबूर है ये पॉलिटिकल लीडर्स कि यार इस पागल आदमी को कहाँ नौकरी दें, इसकी नौकरी बनाई जा रही है। अब काजी साहब को ये भी नजर आ रहा है कि शायद नौकरी भी ना मिले और सुप्रीम कोर्ट में भी ना रहे, तो क्या कोशिश कर रहे कि वही बच्चों की तरह, अगर मैं नहीं खेलूंगा तो किसी को खेलने नहीं दूंगा। तो भाई मंसूर अली शाह साहब को खत्म करो। मंसूर अली शाह साहब को बाईपास करना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट में झगड़ा करवाना चाहते हैं सीनियरिटी वायलेट करके। तो देखिए ये है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सिर्फ इनके लिए बन रहा है और कोई वजह नहीं है, कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा। आप देखिएगा 25 के बाद जब इस अजाब से छुटकारा हासिल मिल जाएगा। नंबर 2, फिर अगर मेरा नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट तो मैं तबाह कर दूंगा सुप्रीम कोर्ट को। तो अब सैडली कुछ और जजेस भी बैठे हुए जो सियासी लीडरान को और औरों को कह रहे हैं हम हाजिर हैं। तो शुरू हुआ था मुझे क्यों निकाला, फिर आए काजी साहब मुझे नहीं निकालो। अब कुछ और जज साहब आ गए हैं जो चीफ जस्टिस बनना चाहते हैं या वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल के चीफ जस्टिस। अब वो एक और नारा लगा रहे हैं कि मुझे क्यों ना लाओ। तो इस चीज पे कंसंट्रेट करें। इसको भाई आपकी जरूरत नहीं है, वो गाना छोड़ दे आयशा भोसले का, वो गाना था इंडियन, ठीक है ना। आप जाएं प्लीज। और जो बाकी जज साहिबान हैं जो अपनी सीरीज डाल रहे हैं ताकि वो बाईपास कर दें मंसूर अली शाह से, उनको गुजारिश ये है कि अपना इंतजार करें, आपकी बारी आएगी। थैंक यू जी, थैंक यू।